ابراہیم رئیسی صاحب کا حادثاتی جو ہے موت ہوئی ہے، یہ جو ہے نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، خاص طور سے مسلم دنیا کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب کی شہادت ہے اور وزیر خارجہ کی اور دوسرے لوگوں کی وہ اپنی جگہ کیا میں غیر معمولی ہے۔ مجھے اس بات کا شرف و سعادت حاصل ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب سے اور وزیر خارجہ دونوں سے میں تہران میں ملا تھا اور انہوں نے بڑی محبت اور پیار سے پیش آئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابراہیم رئیسی صاحب کے موت سے جو بنیادی طور پر نقصان ہے وہ ایران کا ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ جو رہبر معظم ہیں ان کو خاص طور سے نقصان پہنچا ہے، اس لیے کہ وہ بہرحال ان کو عزیز رکھتے تھے اور وہ ان کے دائیں ہاتھ کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو ایک طرح سے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ یہ یقیناً جو ہے مسلمانوں میں بڑے رنج و غم کا اس کا ماحول رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، فطری طور پر ہر مسلمان اس سے رنجیدہ ہے، اور وہ دراصل مسلمانوں میں عالمی سطح پر اتحاد اتفاق کی علامت رہے، تو ظاہر ہے صورت میں فطری طور پر سبھی کو اس کا بہت رنج ہے، اور پوری دنیا میں میرے خیال سے جو ہم نے اب تک جو مشاہدہ کیا ہے، جو کچھ بھی دیکھا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ تو اب یہ جو حالات کس طرح سے ڈیولپ ہوں گے، اور اس وقت مشرق وسطیٰ میں بڑی بحرانی کیفیت ہے ایک طرح سے۔ جی اب اصل میں دیکھیے حالات تو کافی نازک چل رہے ہیں، اور میرا خیال سے یہی ہے کہ جب بھی کبھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اور انہوں نے جو پیچھے سے اپنے جو قطار تیار کی ہے لوگوں کی، وہ سب انشاءاللہ کام آئیں گے، کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اور ہم یہی کہیں گے بھائی کہ جو فلسطینی ہیں بیچارے مظلوم، ان کے ساتھ حق و انصاف ہو، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جیسا کہ رئیسی صاحب نے پیغام دیا تھا۔ صدر ایران اور وزیر خارجہ عبداللہیان صاحب، ان دونوں کی جو ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہوئی ہے وہ بلا شبہ صرف ایران کے لیے نہیں اور بلکہ پورے ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت عظیم نقصان ہے، کیونکہ ایران نے اس وقت جو رول کیا ہے خاص طور پر مسئلہ فلسطین کے اوپر، اور جس ثابت قدمی، استقلال اور جرت کے ساتھ اس نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مدد کی ہے، وہ کسی بھی مسلم ملک نے نہیں دکھائی۔ اس لحاظ سے بہت قابل تعریف ہے، اور اس کا سارا صحرا جو ہے صدر مملکت رئیسی صاحب کو جاتا ہے۔ انہوں نے صرف نہ فلسطین کی مدد کی بلکہ سیاسی طور پر بھی بڑی مدبرانہ قیادت کا اظہار کیا، اور میری نظر میں ابراہیم رئیسی صاحب ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ وہ ایک مدبر تھے۔ مدبر اور سیاستدان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان کچھ بھی اول جلول بک دیتا ہے، کر دیتا ہے، لیکن جو مدبر ہوتا ہے وہ تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ جو ہے قیادت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایرانی حکومت، ایرانی عوام اور شہداء کے اہل خانہ کے تئیں تعزیت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ ایرانی قوم کو اس سے بہتر عمل بدل کرے گا، اور ان ابراہیم رئیس صاحب نے جس طرح کی پالیسیاں اختیار کی ہیں ان کے جانشین اسی پالیسیوں پر گامزن ہوں گے اور ایران کو مزید طاقت دیں گے، اور مسئلہ فلسطین کے لیے جس حمایت کا ایران نے اظہار کیا ہے وہ مزید جاری رہے گی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ میں آخر میں ان سب لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو بہترین جگہ اپنا آخرت میں شامل کرے۔ ایران کے صدر محمد ابراہیم رئیسی اور ان کے جو وزیر خارجہ تھے امیر الالحان صاحب اور دیگر جو ان کے رفقات ساتھی تھے، ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ایران کے سرحدی علاقے آذربائیجان میں جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی حوالے سے ایران کلچر ہاؤس جو ہے، ایران ایمبیسی کا ایک کلچر سیکشن ہے، اس نے یہاں پر ایک تعزیتی نشست کا اہتمام کیا تھا، جس میں سنی اور شیعہ دونوں جانب سے
شہر کے معززین اور مختلف جو ہے جماعتوں سے تنظیموں سے ملی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے نمائندے یہاں جمع ہوئے تھے۔ اس موقع پر تمام لوگوں نے جو ہے محمد ابراہیم رئیسی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کی جو خدمات ہے خاص طور سے ایران کے لیے اور ملت کے لیے وہ بہت ہی اہم ہے، قابل قدر ہے۔ خاص طور سے فلسطین کا جو مسئلہ شروع ہوا ہے، غزہ پر جس طرح اسرائیل کے حملے جاری ہے، وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں ایران کا جو رول رہا ہے اس کو بھی تمام مقررین نے یہاں پر سراہا اور کئی باتیں ایسی سامنے لے کر آئی کہ وہ ایک بہت ہی زبردست یعنی مقبول قسم کے عالم دین تھے وہاں پر، خاص طور سے تبریز کے علاقے میں، جو تبریز کا علاقہ ایران کا جو ہے مشرق آذربائیجان میں، اور ان کا جو زندگی جو سیاسی زندگی کا آغاز ہے وہ 21 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، اور وہ جو ہے یہ بھی سمجھے جاتے تھے ابراہیم رئیسی صاحب جو شہید ہو گئے ہیں حادثے میں، وہ یہ بھی سمجھے جاتے تھے کہ جو اس وقت کے جو رہبر اعظم ہیں اس کے وہ جانشین ہو گئے، لیکن قدرت کا کچھ اور ہی جو ہے ان کے لیے فیصلہ تھا اور وہ ایک ہوائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبد الباری مسعود، نئی دہلی۔